अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑनलाइन वाचडॉग ऑफिशियल के साथ मैं सदीक साजिद और आप देख रहे हैं इनसाइडर। और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन जमील बेग, एडिटर इन चीफ ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क और डेली जनाब। एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। सी पैक मनसूबों के हवाले से चीनी हुकूमत की नाराज़गी और नाराज़गी बरा ख़त, और उसके साथ साथ फिर PIA, स्टील मिल और रेलवे की बदहाली की असल वजूहात, ज़िम्मेदार कौन है, इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं मोहसिन जमील बेग साहब के पास। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। PIA के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जाली लाइसेंसेस का इशू हुआ वो आपके सामने है। यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगा दी और उसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने ज़िम्मेदार ठहराया सारी सूरत हाल का। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट था मिनिस्टर साहब का। इसको ये इंक्वायरी 2016 से शुरू है और ये कंटिन्यू होती है। अगर कोई पायलट गलत डॉक्यूमेंट्स या कोई और वायलेशन करता है तो सिविल एविएशन एक अदारा है जो उसको रेगुलेट भी करता है, इन्वेस्टिगेट भी करता है, और उसकी वेरिफिकेशंस भी सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट नहीं करनी होती पायलट्स की। मकसद ये है कि आप ये एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन थी। इन्होंने बताना ये था जो क्रैश हुआ रिसेंटली PIA का, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना था। ये इन्वेस्टिगेशन टोटली डिफरेंट थी। जब मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर ब्रीफ किया गया तो उन्होंने इसको एक इस तरीके से लिया कि शायद वो इंक्वायरी जो क्रैश की है उसके साथ मिला के मैं पेश करूं। मकसद ये था कि सबको पता है और हर जगह होता है, इंडिया में 500 पायलट जो हैं गलत लाइसेंसेस पे फ्लाइंग कर रहे थे, उनको उन्होंने निकाला मुख्तलिफ एयरलाइन से, इंडियन एयरलाइन से। उन्होंने तो खप नहीं डाली, उन्होंने पार्लियामेंट में आके नहीं कहा। आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब इसको कहा तो उससे यह है कि पूरी दुनिया में न्यूज़ भी बनी, हमारी बदनामी हुई, हमारी एयरलाइन यूरोपियन अमेरिकन और सारी जगह पे बंद हो गई। अब देखिए, अगर आपने ऑनेस्टली से ये बताना था या आपने बड़े दिल से बताना था कि जी ये हमारे पायलट, लेकिन बाज घरों में बच्चे भी गलत काम करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं आप मोहल्ले में जाके शोर डाल दें कि मेरे बेटे ने ये किया। ये बहुत अनप्रोफेशनल था जिसका नुकसान एज ए कंट्री हमें हुआ, और आगे खुदा जाने कब ये फ्लाइट्स खुलेंगी, कब PIA बहाल होगी। PIA बड़ी प्रेस्टिजियस एयरलाइन थी, इस पे बड़ी दुनिया की एयरलाइंस को PIA ने बनाया। अगर कुछ गलती थी तो आप उसको एज ए डिपार्टमेंट हेड उसको हैंडल करते, ना कि पब्लिक को बताते। आपने बता के उसका फायदा मुझे बता दीजिए क्या हुआ, नुकसान सबके सामने है। अच्छा सर, क्या आप ये समझते हैं कि सियासी मुदाखलत की वजह से ये इदारे जो हैं या PIA जो है वो तबाह हुआ है और इसके पीछे वाकई सियासी मुदाखलत थी? देखिए, पूरी दुनिया में जब भी कोई सरकारी अदारा होगा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आएंगी, वो नेचुरली अपनी इंटरफेरेंस वहाँ पे रखेंगी। इसमें बहुत से लोगों ने गलत भर्तियां भी हुई होंगी, गलत कॉन्ट्रैक्ट भी लिए होंगे, गलत जगह पे लोगों को प्लेस करवाया गया होगा, अनप्रोफेशनल लोगों को। मकसद ये है कि ये हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करते जिससे उस अदारे को तो अब ये बंद होगी एयरलाइन। डोमेस्टिकली एयरलाइन अगर ऑपरेट करती रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, और वो अपने लॉसेस जो हैं वो उसके बढ़ते रहेंगे। गवर्नमेंट को ही नेचुरली पे करना पड़ेगा, हमारे टैक्सों का पैसा ही उसमें जाएगा। जैसे कि बाकी अदारे बंद पड़े हुए हैं और सैलरीज जा रही हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उनको प्राइवेटाइज ये बराबर तरीके से कर सके। अगर प्राइवेटाइज करने की बात आती है तो इनके अपने जो पंटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, या जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने लोगों को आगे लाके प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ताकि इसको लूट खसूट का माल है, चोरी का माल है, इनको दे दिया जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे के हादसा भी सर बढ़ रहे हैं और हर साल अरबों रुपए इस इदारे को दिए जाते हैं, खसारा इसका फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो भी वजीर आता है वो कहता है मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन रेलवे की हालत जो है वो नहीं बदली। इस पर क्या कहेंगे? मकसद ये है कि शेख साहब मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी बार रेलवे के वजीर लगे हैं। वो अपने महकमे के अलावा हर बात पे तबसरा करते हैं, और खान साहब भी कहते थे जब हादसा हो तो वजीर सबसे पहले वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। यहाँ कोई 200 के करीब हो चुके हैं, वजीर साहब अपने हादसात पे नहीं बोलते कि ये हादसा मेरे महकमे का कैसे हुआ है, लेकिन वो बाकी हर इशू के ऊपर तबसरा करने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि शेख साहब को चाहिए कि थोड़ी सी शर्म करके रिजाइन कर दें।
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں استعفیٰ دینے کا جو رواج ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو شیخ رشید نے استعفیٰ دیا اور جو افساد رفیق تھے ان کے دور میں بھی حادثات ہوتے رہے تو انہوں نے بھی کبھی کوئی استعفیٰ نہیں دیا؟ صدیق صاحب یہ تو نیا پاکستان تھا، اس میں تو رواج خان صاحب کی پی ٹی آئی نے ڈالنا تھا. یہ تو ایک نہیں دو پاکستان نہیں ایک پاکستان بننا تھا. تو خدا کے لیے دو تو تھے پاکستان، ان میں سے آدھا میں کیا بتاؤں آدھا کس کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا اور ایک رہ گیا. اب ایک کو بھی نیا بنانا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ جو نیا بننا تھا اس کی شکل پرانے سے بھی خراب ہو گئی ہے. تو اب تو نئے پاکستان میں ایسی شرم و حیا تو ہونی چاہیے تھی، کوئی کرٹسی ہونی چاہیے، کوئی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، کوئی لوگوں کو اپنی غلطیوں کو اون کرنا چاہیے. تو پھر اس صورتحال میں تو یہاں خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو نکال دیں، یا ان کو خود چاہیے کہ یہ اپنا محکمہ تبدیل کر لیں یا ریزائن کر دیں. اچھا، پاکستان جو اسٹیل ملز ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو اب 9,500 ملازمین نکال دیے گئے، پھر اس کو کہا گیا جی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے. کوئی ہمیں پالیسی کوئی پلاننگ کوئی واضح لائن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسد عمر کی جو تقاریر ہیں جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی اس کی کوئی نجکاری نہیں ہوگی، لیکن اب بالکل ایک یو ٹرن لیا گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ کی جتنی فورن فنڈنگ ہے صدیق صاحب وہ اسی لیے رکی ہوئی ہے کہ پالیسیز نہیں بنی. دیکھیے یہاں پہ 2 کار مینوفیکچرنگ آنے جاتے تھے، رینالٹ اور واکس ویگن. آپ نے وہ صرف آپ سے کیا مانگ رہے تھے؟ جو ڈیل آپ نے ہونڈا کار مینوفیکچرنگ اور ٹویوٹا کار مینوفیکچرنگ کو دی ہے وہی ڈیل آپ ہمیں دے دیں. پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں واپس چلے گئے. اسد عمر صاحب صرف باتیں کر سکتے ہیں، وہ بھی غلط، ان کے اعداد و شمار غلط ثابت ہوا. ٹائم نے ثابت کیا وہ کتنے ذہین ہیں، میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کچھ انہوں نے بولا وہ غلط ثابت ہوا. 2 منی بجٹ لائے، اس سے معیشت کا جنازہ نکل گیا، اور آج معیشت کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ہے سعودی عرب نے آپ کو ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل دینا، وہ آپ کا ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ آئل نہیں ملے گا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. سعودی عرب نے جو 3 بلین آپ کے پاس رکھا ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. یو ای نے کہا کہ جی آپ ہمیں وہ واپس دیں. صرف چائنا ایک فرینڈ ہے آپ کا جس نے جو پیسے آپ کو دیے انہوں نے کہا جی آپ اس کی رینیول کرتے رہیں وہ سافٹ لون کے تحت. مقصد یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے ہم سے کہا کہ جی زرداری صاحب کی پالیسیز غلط تھی، نواز شریف صاحب کی غلط تھی، لوگ مان گئے، لوگوں نے اعتبار کیا، تبھی آپ کو ووٹ دیا. آیا آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا، عوام کو کوئی سہولت دینے کا؟ نہیں. 22 مہینے گزر گئے. آپ لائیے آپ کے سارے سائنسدان، ارسطو، پلانر، تھنکر، باہر سے ایڈوائزر لے کے آئے آپ 19-20. کیا پلان ہے؟ بتا دیں لوگوں کو، لوگ تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں کہ جی 6 مہینے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. صدیق صاحب 6 مہینے بعد حالات مزید خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان کوئی پلاننگ ہے نہیں. اچھا، ایک بڑی خبر آپ کے پاس ہے، وہ خود ہی آپ ہمارے ویورز کو جو ہے وہ بتا دیں کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے کچھ چین کے خدشات ہیں، تحفظات ہیں. ایک خط بھی حکومت پاکستان کو لکھا گیا ہے، وہ خط ہے کیا، اس میں انہوں نے کہا کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتا دیں. صدیق صاحب وہ بہت سخت ناراض ہیں. چائنا ایک آپ کا ایسا فرینڈ ہے جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور انہوں نے جب سی پیک کا پروجیکٹ 45 بلین اب تو بڑھ کے زیادہ ہو گیا وہ لائے، اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے کوئی فورن انویسٹر نہیں آنا چاہ رہا تھا. سی پیک نے آپ کے لیے ایک راستہ کھولا اور ان انویسٹمنٹ کی. ہو سکتا ہے ان کا بھی اپنا بھی انٹرسٹ ہوگا، لیکن کوئی بھی انویسٹر ایسا دنیا میں نہیں ہے جو اپنا انٹرسٹ سامنے رکھ کے کسی جگہ انویسٹمنٹ نہ کرے. مقصد یہ ہے کہ اب جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے وہ بیچارے در بدر ہیں. سی پیک کے پروجیکٹ کو بالکل سلو کر دیا گیا، اور ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی لیٹر لکھا ہے، کیونکہ ان کی بعض اوقات جو دوسری لابیز ہیں، انڈیا ہے اور امریکہ ہے، وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ نہ بنے. انڈیا والے بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، امریکنز بھی بہت کوشش کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے کچھ نادان منسٹروں نے، جیسے مراد سعید ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ سکھر ملتان موٹر وے ہے، اس پہ کرپشن ہوگی، اور وہ کاغذ لہراتے رہے. وہ بی او ٹی پروجیکٹ ہے سی پیک کے تحت، اور اس میں چائنا کی کمپنی ہے جو اسٹیٹ اون کمپنی ہے، چائنا کنسٹرکشن، ان کے پیسے ہیں. اس پہ بھی وہ بہت خفا تھے. ابھی انہوں نے آئی پی پی سی رپورٹ جب نکالی
اور ندیم بابر صاحب نے سارا جو رخ تھا وہ چائنیز کی طرف موڑ دیا، تو اس کے اوپر چائنیز امبیسڈر نے گورنمنٹ کے بہاف پہ ان کو لیٹر لکھا ہے اور وہ بہت سخت انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ ہماری بدنامی میڈیا میں کروا رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، اور انہوں نے سارا کچھ لکھ کے دیا ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے قاسم پورٹ کے اوپر۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی سرکار میں بیٹھے کچھ لوگ، یہ جو میں سمجھتا ہوں ندیم بابر صاحب کیونکہ امریکن نیشنل ہیں، امریکن سوسائٹی کے جرنلسٹ بھی ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے اسی طرح نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کو بھی رشیا کو نہیں انٹر ہونے دیا اور اس میں 100 نقص نکال دیے۔ آج 15 مہینے انہوں نے اس کو ڈیلے کر کے، اور اب اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم پائپ لائن خود ہی بچھا لیں گے، اٹ از $3 بلین اور وہ جو پائپ اس میں لگ رہی ہے وہ دنیا میں اس کمپنی کے علاوہ کوئی نہیں بناتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں کچھ فورن ایجنٹس ہیں جو کیبنٹ میں ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی فورن فنڈنگ ان 22 مہینوں میں آئی ہو۔ تو صدیق صاحب میں جو جرمانہ آپ کہیں گے میں دوں گا۔ دنیا آنا چاہتی تھی، ان لوگوں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ اس کی موسٹلی وجہ رزاق داؤد ہے، ندیم بابر ہے، اسد عمر صاحب ہیں، اور خان صاحب آئی ڈونٹ نو کس خواب خرگوش میں ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ٹائم ان کا گزری جا رہا ہے، ملک نیچے جا رہا ہے، سسٹم گورننس کا نہیں چل رہا۔ آئی ڈونٹ نو آنے والے دنوں میں کیا بنے گا، لیکن میں لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھیں اور اس پی ٹی آئی کو سمجھائیں۔ اگر یہ ڈیلے ہو گیا تو ہمارا ریورسل بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ جی ویورز، آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ایک تو شیخ رشید کو انہوں نے کہا استعفیٰ دینا چاہیے، نیا پاکستان ہے، کچھ تو تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے۔ دوسرا، جو چینی حکومت کے خدشات اور تحفظات ہیں ان کو دور کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ چین ایسا ملک ہے جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔